توشہ فوجداری کارروائی کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیے ہیں کہ میں نے تفصیلی فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ وارنٹ ہوتا کیا ہے اور کب جاری کیا جاتا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ امید ہے فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چین سے مزید $50 کروڑ کے حصول کے لیے دستاویزی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ جمعرات کو سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے $50 کروڑ فنڈز جلد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری ہو جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا ہے کہ زمان پارک میں ایک عسکریت پسند موجود ہے جس کی شناخت کر لی گئی ہے اور وہ ماضی میں صوفی محمد کے ساتھ ہوتا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر میر نے کہا کہ زمان پارک میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے قریبی ساتھی موجود ہیں۔ مذکورہ دہشت گرد 8 سال کی سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ وہ عسکریت پسند اب خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، جلسے کے لیے سنگین نتائج کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے کہا کہ انٹیلیجنس کمیٹی نے 15 مارچ کو میٹنگ میں بھی سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں آپریشن روکنے کے حکم سے کل تک توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے زمان پارک میں پولیس آپریشن روکنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ فواد چوہدری کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد سے ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور سلامتی سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مذہبی عقائد اور نظریات کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں کی اکثریت کو امتیازی سلوک اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹی آر ٹی نیوز کے مطابق اسلاموفوبیا کے عالمی دن کی مناسبت سے امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ مذہبی آزادی بنیادی انسانی حق ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں نئے اضافے پر شوبز اداکارہ مایا علی نے رد عمل دے دیا۔ پاکستانی شوبز کی خوبرو اداکارہ مایا علی نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اداکارہ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر پیٹرول میں اضافے کی خبر شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بھی مخاطب کیا اور لکھا کہ مسٹر شہباز شریف ایک ہی بار جان لے لو۔